والے ہمارے خصوصی معزز مہمان فضیلت الشیخ مولانا عبدالصمد جدون حفظہ اللہ کو میں دل کی گہرائیوں سے اہلاً و سہلاً مرحبا کہوں گا اور میں دعوت دوں گا خطاب کے لیے اپنے خصوصی مہمان مولانا عبدالصمد جدون حفظہ اللہ کو کہ مائک پر آئے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارے دلوں کو روشن کریں. جزاکم اللہ. کم کرو، کم کرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وأهل بيته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. محترم سامعین و سامعات، اللہ کریم کے توفیق سے آج ہم اس جامع مسجد سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ میں اللہ رب العالمین کے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید کے حفظ اور ناظرہ کے ساتھ شرف تکمیل حاصل کرنے کے خوشی میں بچوں کے حوصلہ افزائی کے لیے یہاں پہ جمع ہے. اسی خوشی کے موقع پر یہ کانفرنس، یہ تقریب رکھ دی گئی ہے جس کا عنوان ہے ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم. گویا کہ دوسرے الفاظ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے بارے میں ایک کانفرنس رکھی گئی ہے. جناب کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم
میرے اور آپ کے دلوں کے دھڑکن، میرے اور آپ کے حقیقی رہبر و رہنما، میرے اور آپ کے اور پورے کائنات کے لیے امام الہدا، سرور کونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت مطہرہ، آپ کا اسوہ حسنہ، آپ کی زندگی مبارک، اس کے بے شمار پہلو ہے۔ ان میں سے ایک کی طرف میں اشارہ کروں گا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول مبارک تھا، آپ کی روٹین تھی۔ آپ کی سنت مطہرہ میں سے ایک سنت ہمیں یہ بھی ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار دیہات کی طرف نکل جایا کرتے تھے، پنڈ کی طرف، مختلف چھوٹے چھوٹے بستیوں کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار جایا کرتے تھے، وہاں کے لوگوں کے حال احوال دریافت کرتے، معلوم کرتے۔ یہ آپ کی سنت مبارکہ ہے جو آج کل ہم سے چھوٹ گئی ہے۔ اس دنیا میں ہم اتنے مگن ہو گئے کہ ہمیں دیہات والوں کے یا غریب لوگوں کے یا جو ہم سے دور لوگ ہیں ان کے حال احوال کا کوئی پتہ نہیں ہے، جبکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ آپ کبھی کبھار دیہاتیوں کے خبرگیری کے لیے جایا کرتے تھے۔ اسی طرح اسی روٹین کو برقرار رکھتے ہوئے محمد رسول اللہ ایک دفعہ ایک دیہات کا وزٹ کرتے ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے، امام ابو داؤد الطیالسی رحمہ اللہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعرابیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک اعرابی کے پاس آئے، فاکرمہ، اس اعرابی نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی، خاطر کی، ضیافت کی، جو اس کے بساط میں تھا، جو اس کے استطاعت میں تھا۔ دیہاتی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ فارغ ہوئے جانے لگے تو محمد رسول اللہ نے اس اعرابی سے کہا، ائتنا الی المدینہ، کبھی ہمارے پاس مدینے میں بھی آؤ۔ یہ کیوں کہا؟ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کو ساقی کوثر کانفرنس میں بیٹھے ہیں، اس سے کچھ لے کے جانا ہے کہ اللہ کے نبی کی سیرت کیسی تھی، محمد رسول اللہ کا اسوہ ہمیں کیا دیتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے کیا سبب ہے۔ جب اس اعرابی نے اللہ کے نبی کی ضیافت کی، مہمان نوازی کی، خاطر مدارت کی، جیسے اس کے بساط میں تھا، تو اللہ کے نبی نے کہا، ائتنا الی المدینہ، کبھی ہمارے پاس مدینے میں بھی چکر لگاؤ۔ یہ اس لیے کہا کہ قرآن مجید کی ایک آیات کریمہ ہے، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ نیکی کا بدلہ سوائے نیکی ہو ہی نہیں سکتی، احسان کا بدلہ سوائے احسان کے ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اصیل النسل انسان تھے، اس لیے اس احسان کو، اس مہمان نوازی کو سامنے رکھتے ہوئے فرمایا، کبھی ہمارے پاس بھی آؤ، ہمیں بھی موقع دو۔ دن اور رات نے پاسا پلٹا، اعرابی کو موقع ملا مدینے کے وزٹ کا، وہ مدینے چلا گیا۔ اپنے کام کاج منڈی میں، بازار میں مکا کر، ختم کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے ہیں۔ فاکرمہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیت نبوت کے شایع نشان، اس کی مہمان نوازی کی، اس کی خاطر مدارت کی، اس کی ضیافت کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی خاطر مدارت کی،
ایک پیشکش رکھی. یہاں سے میں اور آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ایک سبق لینا ہے، اور وہ یہ کہ فرصتوں کو، پیشکشوں کو، مواقع کو، غنیمتوں کو وہ ضائع مت کرو. اس موقع پر چکا مار کر اس پیشکش سے، اس فرصت سے فائدہ اٹھاؤ. ابا اعرابی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سل حاجتک، اپنی کوئی ضرورت ہے تو مانگ لو. یہ پیشکش کی کس نے؟ امام الانبیاء نے. کس کو؟ ایک پنڈو کو، ایک اعرابی کو. فرمایا سل حاجتک، اپنی کوئی ضرورت ہے تو مانگ لو. اب اس موقع پر اس اعرابی کو کوئی بڑی چیز مانگنی چاہیے تھی، کیونکہ پیشکش دینے والا امام الانبیاء ہے، پیشکش دینے والا سرور کونین ہے، پیشکش دینے والا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو خود اپنے بارے میں فرماتے ہیں اُوتیتُ خزائن الارض، مجھے زمین کے خزانے اللہ رب العالمین نے دے دی. اس کی پیشکش تھی، اس کی پیشکش تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سل حاجتک، اپنی ضرورت مانگو. اس طرح کی پیشکشیں، اس طرح کے مواقع، اس طرح کے فرصتیں ہمارے زندگی میں بھی ہر روز آتے ہیں. ہم بھی غفلت سے ان کو ضائع کر بیٹھتے ہیں، جیسے اس اعرابی سے ضائع ہو گئی. اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مانگا، ذرا دیکھیے. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے انسانوں کے دو گروہ بتائے ہیں، منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ. ان میں سے، تم میں سے کچھ ایسے ہیں جو دنیا چاہتے ہیں، ان کی ساری تکبر، ساری کوششیں، ساری محنتیں، سارے افکار، ساری ہمتیں صرف دنیا کی خاطر ہے. اور کچھ ایسے ہیں جن کی ساری محنتیں اور کوششیں آخرت کی خاطر ہے. اب یہاں پر نبی کے پیشکش پر اعرابی نے کہا ناقۃ ارکبها واعنز یحلبها اہلی. اللہ کے نبی ایک اونٹ چاہیے جس پہ میں سواری کر سکوں، اور چند بکریاں چاہیے جو میری گھر والی اس کا دودھ دو کر ہمارے معاش کا بندوبست ہو سکے. اب دیکھو پیشکش دینے والا کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو اس موقع پر یہ چیز نہیں مانگنی چاہیے تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کا یہ جواب سنا کہ ایک اونٹ اس کو چاہیے، سواری نہیں ہے اس کے پاس، سواری چاہیے اور ذریعہ معاش اس کا تنگ ہے، تو چند بکریوں کے ریوڑ چاہیے جس کے ذریعے یہ اپنا معاش مضبوط کر سکے. اللہ کے نبی کو یہ جواب پسند نہیں آیا، لیکن اس کو کچھ نہیں کہا. کیوں؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کے اعلیٰ معیار پر فائز تھے. مہمان تھا، اس کو نہیں جانتا. اعرابی تھا، اس کی سوچ یہاں تک محدود تھی. دیہاتی تھا، اس کے افکار اور سوچ اسی تک تھی، کیونکہ ساری زندگی اس نے اسی پہ گزاری. اس میں ایک اور نقطہ بھی ہے کہ میں اور آپ اپنے روٹین کو ذرا چیک کر لیا کریں کہ ہمارا روٹین کن چیزوں میں گزرتا ہے. جس چیز میں آپ کا روٹین گزرے گا اسی طرح کے سوچ اور افکار آپ پر مسلط ہوئے، آپ چاہے یا نہ چاہے مسلط ہوتے جائیں گے. اس کی ساری روٹین کیا تھی؟ دیہات میں، بکریوں میں، ان چیزوں میں گزری تھی، تو اس کو صرف اپنے دائرہ کار اتنی چیز تک محدود رہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس پیشکش پر یہ مطالبہ پسند نہیں آیا، لیکن اس کو نہیں جانتا کہ میں محمد رسول اللہ، آپ اتنی بڑی پیشکش دے رہے اور آپ صرف بکری اور اونٹ مانگ رہے. اس کو نہیں جانتا. کیوں نہیں جانتا؟ کیونکہ وہ مہمان تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے مالک تھے. صحابہ کو متوجہ ہوئے، تربیت کی صحابہ کی. نبی کے سیرت سے تربیت سیکھنا ہے. صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور اس اعرابی کو بھی سمجھانا چاہا، اور ہمیں بعد میں آنے والے لوگوں کو بھی تربیت کی کہ جب کبھی تمہارے زندگی میں ایسے مواقع آئے، اللہ کی طرف سے کوئی پیشکش آئے، رسول اللہ
اللہ کی طرف سے کوئی پیشکش آئے، نظام تقدیر سے کوئی پیشکش آئے تو اس وقت اس چیز کو اختیار کرو جو تمہیں دنیا میں بھی فائدہ دے اور آخرت میں بھی فائدہ دے، نہ کہ صرف دنیا کی فائدے کے سوچو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کو، اعجزتم ان تکونوا مثل عجوز بنی اسرائیل، اور میرے صحابہ کیا تم عاجز آ گئے ہو کہ بنی اسرائیل کی بڑھیا جیسی اعلیٰ سوچ، ارفع سوچ، عمدہ سوچ، کمالی سوچ رکھ سکو؟ یعنی بنی اسرائیل کی بڑھیا کے سامنے ایک موقع آیا، اس نے موقع پر جو چکا مارا، اس نے موقع سے جو فائدہ اٹھایا، کیا اس طرح کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تم عاجز آ گئے ہو؟ اس عربی کے پاس موقع تھا نا، نبی نے کہا مانگو، کیا مانگتے تو اس نے کیا مانگا؟ ایک اونٹ اور چند بکریاں مانگی۔ تو نبی اسلام نے اپنے امت کی تربیت کرتے ہوئے فرمایا اگر تمہارے پاس ایسے کوئی موقع آئے گا تو تم نے دنیاوی چیزیں اس میں نہیں مانگنی۔ پھر ایک واقعے کی طرف صحابہ کرام کو محمد رسول اللہ توجہ دلا رہے، اعجزتم ان تکونوا مثل عجوز بنی اسرائیل، اور میرے صحابہ کیا تم عاجز ہو کہ ایسی اعلیٰ سوچ رکھو جیسی اعلیٰ سوچ بنی اسرائیل کی ایک بڑھیا کی، ایک مائی کی سوچ تھی؟ صحابہ کرام پر اللہ رب العالمین کروڑہا رحمتیں برسائے۔ انہوں نے فوراً محمد رسول اللہ سے پوچھا وما عجوز بنی اسرائیل، اے اللہ کے نبی بنی اسرائیل کی مائی کا، بنی اسرائیل کی بڑھیا کا کیا واقعہ ہے، ہمیں بتائیے کیا ماجرا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساقی کوثر علیہ السلام نے فرمایا جب بنی اسرائیل فرعون سے نجات پا کر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دریائے نیل کو پار کرتے ہوئے وادی تیہ میں پہنچے، اچانک دن دیہڑے روشن دن میں ان پر ایک اندھیرا چھا گیا، ان کے اوپر ایک اندھیرا چھا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی پریشان، بنی اسرائیل بھی پریشان کہ دن دیہڑے یہ اچانک اندھیرا آنا خلاف معمول ہے، ضرور ہم سے کچھ مس ہو رہا ہے جس کی وجہ سے اللہ ہمیں اشارے دے رہا ہے کہ ذرا سوچو کدھر جا رہے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے علماء کی میٹنگ بلائی، پوچھا کہ کیا ہو سکتا ہے، کیا وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے دن دیہڑے ہم پہ اندھیرا چھا گیا؟ علماء بنی اسرائیل نے کہا کہ ہم ایک وعدہ توڑ کے جا رہے ہیں، ہم ایک وعدے کی خلاف ورزی کرتے جا رہے ہیں۔ فرمایا کیسے عہد، کیسا وعدہ؟ فرمایا ہم سے، ہمارے آباء و اجداد سے یوسف علیہ السلام نے ایک وعدہ دیا تھا، کتابوں میں وہ وعدہ موجود ہے کہ جب تم بنی اسرائیل مصر کو چھوڑ کے جاؤ گے تو مجھ یوسف علیہ السلام کے جسد مبارک کو بھی یہاں سے نکال کر فلسطین کے انبیاء کے سرزمین میں اپنے ساتھ لے جاؤ گے۔ اب یہاں سے ہم جا رہے ہیں، مصر سے ہم جا رہے ہیں، لیکن یوسف علیہ السلام کا وعدہ پورا کیے بنا، اس لیے یہ اشارہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ اندھیرا جو دن دیہڑے بھیجا ہے، اندھیرا جو ہم پہ چھا گیا ہے، ہمیں اس وعدے کی طرف توجہ دلا رہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں یہی ہو سکتا ہے، اور تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب سوال پیدا ہوا کہ یوسف علیہ السلام کا قبر کہاں ہے؟ موجودہ لوگوں نے کسی کو جگہ معلوم نہیں، لوکیشن معلوم نہیں۔ بتایا گیا اس میٹنگ میں بیٹھے ہوئے بنی اسرائیل کو علماء نے کہا کہ ایک بڑھیا ہے، سمندر کے کنارے رہتی ہے، بڑی ادیڑ عمر ہے، اس کو پرانی چیزوں کا معلومات ہے۔ یہ سارے علماء موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چلے گئے اس بڑھیا کے پاس۔ اس بڑھیا سے کہا آپ کو یوسف علیہ السلام کے قبر کا پتہ ہے؟ بڑھیا نے کہا ہاں مجھے پتہ ہے۔ فرمایا ہمیں اس کے قبر کے بارے بتاؤ تاکہ ہم اس اندھیرے کے، اس ظلمتوں کی پریشانی سے نکل کر آگے سفر کر سکیں۔ اب بڑھیا کے پاس موقع تھا، بڑھیا کے پاس کیا تھا؟ موقع تھا۔ اس نے کہا کہ واللہ لا افعل حتی تعطونی
انی حکمی، اللہ کی قسم میں اس وقت تک آپ لوگوں کو یوسف علیہ السلام کے قبر کی جگہ نہیں بتاؤں گی جب تک میری شرط نہ مانو، جب تک میری شرط نہ مانو۔ علماء نے پوچھا بنی اسرائیل کے اس بڑھیا سے، وما حکم کی، آپ کا شرط کیا ہے بھائی، آپ کا کیا شرط ہے؟ محمد رسول اللہ نے عربی کو موقع دیا، مانگو کیا مانگتے ہو؟ اس بڑھیا کے سامنے موسیٰ علیہ السلام اور پوری بنی اسرائیل امت پریشان بیٹھی ہے، آگے جانے کا کوئی راستہ نہیں مل رہا۔ بڑھیا کو پتہ چل گیا کہ جب تک میں قبر نہیں بتاؤں گی ان کا یہ پریشانی دور موقع ہے نا اس کے پاس۔ اس نے کہا کہ میں اللہ کی قسم آپ لوگوں کو وہ جگہ یوسف کی قبر کی نہیں بتاؤں گی جب تک میرا شرط نہ مانو۔ ذرا سوچے اس بڑھیا نے کیا شرط لگایا ہوگا، سوچے۔ اللہ نے ہمیں بھی دماغ دیا ہے، ہم بھی سوچتے ہیں، ہمارے بھی افکار ہیں، ہم بھی دن رات محنت کرتے ہیں۔ اس اعرابی کے سامنے بھی اللہ کے نبی نے سوچ کا ایک موقع رکھا کہ مانگو کیا مانگتے ہو۔ اب ذرا ہم یہاں پہ سوچیں کہ اس بڑھیا نے اس موقع پہ کیا شرط رکھی ہوگی موسیٰ علیہ السلام کے سامنے۔ ہماری جیسی دنیاوی ذہن رکھنے والے تو یہی سوچیں گے نا کہ بڑھیا نے کہا ہوگا کہ آپ لوگ تو مصر چھوڑ کے جا رہے ہو، لہذا میرے خیمے کے بجائے مجھے ایک پکا گھر بنا کے دے دو، میرے پاس کوئی خادم چھوڑ کے جاؤ، میرے پاس کچھ دینار اور درہم چھوڑ کے جاؤ تاکہ میری بقیہ زندگی اچھی سے گزر جائے۔ یہی سوچ ہے نا ہماری۔ اس بڑھیا نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا وما حکم کی، آپ کی شرط کیا ہے؟ فرمایا میری شرط یہ ہے کہ ان اکون معک فی الجنہ، اے موسیٰ اللہ سے دعا کرو کہ میں بڑھیا کل قیامت کے دن جنت میں موسیٰ آپ کے ساتھ۔ سوچ کو دیکھیے ذرا، سوچ۔ اللہ سے یہ مانگ کہ مجھ بڑھیا کو موسیٰ میرا ساتھ نصیب کرے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فوراً ہاتھ کھڑے کیے کہ یہ شرط میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے۔ کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے اختیار میں ہے۔ بڑھیا نے کہا ٹھیک ہے، اگر میری شرط نہیں مانتے ہو تو میں تمہیں جگہ بھی نہیں بتاؤں گی۔ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر فوراً وحی نازل ہوتی ہے، فَأَتَاهُ جبریل، جبریل آتے ہیں، فَقَالَ، جبریل نے کہا، اللہ نے فرمایا ہے اعطها حکمها، اس کی شرط اس کے ساتھ مانو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس بڑھیا سے کہا تو میرے ساتھ جنت میں ہوگی، تو میرے ساتھ موقع سے فائدہ اٹھایا نا۔ یہ موقع محمد رسول اللہ نے بھی ایک دفعہ دیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فجر کے بعد بیٹھے ہوئے ہیں، فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ایک نبی ہے، اس کے ساتھ صرف 2 بندے مسلمان ہوئے ہیں۔ پھر میں نے ایک نبی کو دیکھا، اس کے ساتھ صرف 3 بندے مسلمان ہوئے ہیں۔ پھر میں نے خواب میں دیکھا ایک نبی ہے، اس کے ساتھ 1 بندہ مسلمان ہوا ہے۔ پھر مجھے دکھایا گیا خواب میں کہ ایک نبی ہے، اس کے ساتھ کوئی بھی مسلمان نہیں ہوا، اکیلا اس نے زندگی توحید کی گزاری، لیکن کوئی مسلمان نہیں ہوا، اس کی امت ساری بدبخت ٹھہری۔ پھر مجھے دکھایا گیا ایک نبی اور اس کے ساتھ بہت سارے لوگ ہیں۔ میں نے دل میں کہا شاید یہ میری امت ہو، شاید یہ میری امت ہو۔ مجھے بتایا گیا کہ یہ موسیٰ اور اس کی قوم بنی اسرائیل ہے۔ پھر مجھے دکھایا گیا کہ اس سے زیادہ لوگ تھے، مجھے بتایا گیا یہ آپ کی امت ہے، اور ساتھ یہ بات کی ان میں سے 70,000 خوش نصیب وہ ہوں گے جو بغیر عذاب اور حساب کے جنت میں داخل ہوں گے، جو بغیر عذاب اور حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی درس کے دوران، اور مصلی سے اٹھ کر اپنے حجرے میں چلے گئے، مصلی سے اٹھ کر حجرے میں چلے گئے۔ اب صحابہ کرام آپس میں بیٹھ کر اس حدیث پر مذاکرہ کر رہے ہیں، تبصرہ کر رہے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ کون سا خوش نصیب ہے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا، تو کوئی کہتا ہے یہ وہ ہے جنہوں نے جاہلیت کا زمانہ نہیں دیکھا بلکہ صرف اسلام کا زمانہ دیکھا ہے اور اسلام ہی پہ مرے ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ ایسے ہوں گے، یہ ویسے ہوں گے، مختلف تفسیریں آئے۔ محمد رسول اللہ پھر اپنے حجرے سے تھوڑی دیر بعد نکلتے ہیں اور صحابہ سے پوچھتے ہیں کس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہو؟ تو صحابہ نے کہا کہ ابھی آپ ایک مسئلہ بتا کے گئے ہیں کہ اللہ رب العالمین میرے امت میں 70,000 لوگوں کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائے گا، تو ہم اس کے بارے میں مذاکرہ کر رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں،
یہ وہ لوگ ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، جو اپنے رب پہ توکل کرنے والے ہوں، جو داغتے نہ ہو، جو بدفالیاں نہ لیتے ہوں۔ 4 خوبیاں اللہ کے نبی نے ان کے بارے میں بتائی۔ اس میں محل شاہد کیا ہے ہمارا اس حدیث مبارکہ میں؟ فقام عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ، کھڑے ہوتے ہیں حضرت عکاشہ، اس نے موقع سے فائدہ اٹھا کر فرمایا اے اللہ کے نبی، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ مجھے ان 70,000 میں سے فرمائے۔ تو موقع سے فائدہ اٹھایا نا۔ ہمارا محل شاہد کیا اس حدیث میں کہ ہمارے پاس روزانہ مواقع آتے ہیں، ہم ان موقعوں کو کیا کر دیتے ہیں؟ ضائع کر دیتے ہیں۔ محمد رسول اللہ نے فرمایا انت منہم، اے عکاشہ تو انہی 70,000 خوش نصیب لوگوں میں سے جو بغیر عذاب اور حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے، موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ جس طرح اس بنی اسرائیل کی مائی نے، بنی اسرائیل کی عجوز بنی اسرائیل بڑھیا نے موقع سے فائدہ اٹھایا، موسیٰ سے کیا کہا کہ میں آپ لوگوں کو حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کی جگہ تو بتا دوں گی، لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ سے دعا کرو کہ میں تیرے ساتھ جنت میں ایسے ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس کی یہ شرط، یہاں پہ ایک نقطہ اور بھی ہے کہ نبی جتنا مرضی ہے اللہ کے قریب ہو، موسیٰ علیہ السلام جیسے عظیم پیغمبر اولو العزم میں شمار ہوتے ہیں، اس نے بھی خود اپنی طرف سے نہیں کہا کہ میں آپ کو جنت میں لے جاؤں گی، بلکہ اللہ سے جب تک اجازت نہ آئی، اللہ سے جب تک منظوری نہیں، اس وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے شخصیات بھی اپنے کسی رشتہ دار کو جنت میں لے جانے پر قادر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنے بیٹی صفیہ سے کہا، اپنے بیٹی حضرت فاطمہ سے کہا، اپنے رشتہ داروں سے کہا اے عملو، اے دنیا میں عمل کرو، لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، اللہ کے ہاں میں تمہارا کسی کام نہیں آ سکتا۔ بلکہ ایک اصول وضع کیا، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، جس کو اس کا عمل پیچھے لگے قیامت کے دن حساب کتاب میں، اس بندے کو کوئی رشتہ، کوئی عہدہ، کوئی نسبت، کوئی تعلق آگے نہیں کر سکتی۔ وہاں پر فیصلہ اعمال کا ہوگا، وہاں پر فیصلہ کس کا ہوگا؟ اعمال کا ہوگا۔ چنانچہ اس بڑھیا نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قبر مبارک کی جگہ بنی اسرائیل کو اور موسیٰ علیہ السلام کو بتا، جیسے ہی بڑھیا نے بتا دی، فرمایا کہ اس سمندر کے کنارے وہ جو ڈولان سا ہے، ایک خوفناک سی سمجھنا کنڈا سا ہے جہاں سے لوگ ڈرتے ہیں، وہاں سے پانی نکالو۔ پانی نکالا گیا، وہاں فرمایا اب یہاں سے کھودا گیا۔ یوسف علیہ السلام کے قبر مبارک وہاں پہ جیسے ہی نمودار ہوئی، ظاہر ہوئی، کھودا گیا۔ حدیث کے الفاظ ہے، فرمایا کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کے عظام کو کیا کر دیا؟ اٹھایا۔ لفظ ہے عظام کا اس روایت میں، ابو داؤد تیالوسی میں جو لفظ ہے۔ اب یہاں پر بہت سارے لوگوں کو اشکال پیدا ہو جاتا ہے کہ اللہ کے نبی کا تو ایک فرمان ہے کہ انبیاء کے اجساد مبارک کو زمین کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ حدیث صحیح ہے، انبیاء کر کے نہیں بلکہ صلحاء کا بھی، شہداء کا بھی، اولیاء اللہ کے بھی اجساد کو کافی عرصے تک اللہ رب العالمین ان کے جسموں کو محفوظ رکھتا ہے۔ اب یہ جو لفظ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ جیسے ہی عظام یوسف سامنے آئے، تو یہاں پر عظام سے مبارک مراد ہے جسد مبارک۔ کیا مراد ہے؟ اب آپ کہو گے کہ کیسے عظام کا لفظ تو ہڈی کو بولتے ہیں، کیسے جسم دیتے ہو؟ تو یہ عرب کا ایک مشہور قاعدہ ہے کہ بعض اوقات جز بول کر مراد کل لیا جاتا ہے، جز بول کر مراد کل لیا جاتا ہے۔ اور دلیل اس پر حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، سنن ابی داؤد میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لما بدل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک باری ہو گیا، جب آپ ذرا کیا ہو گئے؟ باری جسم کیا ہو گئے؟ فَقُلْتُ، میں نے اللہ کے نبی سے کہا أَتَّخِذُ لَكَ مِنْبَرًا، میں آپ کے لیے ایک ممبر بناتا ہوں۔ کس لیے؟ تَحْمِلُ عِظَامَكَ، جو آپ کے ہڈیوں کو اٹھا کے رکھے۔
اب یہاں پہ ذرا غور کریں، تحمل عظامک، ممبر پر خطیب کی ہڈیاں ہوتی ہے، پورا جسم ہوتا ہے. یہاں سے علماء لغت نے استدلال کیا ہے کہ عظام بول کر مراد جسد مبارک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اور یہ مشہور قاعدہ ہے کہ جز بول کر یراد بہ الکل، اس سے کل مراد دیا جاتا ہے. تو اس حدیث میں جو ابو داؤد کے حدیث میں ہے کہ یوسف علیہ السلام کے عظام نظر آئے، مطلب کیا، جسد مبارک جب نظر آیا اس کو اٹھایا گیا تو فوراً بنی اسرائیل پر وہ جو اندھیرا دن کو چھایا ہوا تھا وہ اندھیرا ختم ہو گیا، بالکل روشنی ہو گئی، اب وہ آرام اور سکون سے چلے گئے. تو اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ بڑھیا کے پاس موقع آیا، بنی اسرائیل کے نبی موسیٰ علیہ السلام سے فائدہ اٹھایا اس موقع سے. فرمایا موسیٰ میں آپ کو تو جگہ بتا دوں گی لیکن میرا شرط مانو، اور وہ شرط کیا ہے، اللہ سے دعا کرو کہ میں آپ کے ساتھ جنت میں ایک ساتھ مجھے ملے، آپ کا جوار ملے، آپ کا ہمسائیگی ملے. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی. تو شروع میں نے کہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے ہم میں سے ہر بندے کو ایک سوچ کی صلاحیت دی ہے، ارادے کی صلاحیت دی ہے. اب مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو تولنا ہے کہ میرا اور آپ کا سوچ وہ کس حد تک جاتا ہے، کیونکہ دونوں حدود اللہ نے قرآن میں بیان کیے، دونوں اقسام بیان کیے. منکم من یرید الدنیا، سورہ آل عمران میں. تم میں سے کچھ ایسے ہیں جن کی ساری تقدیر سوچیں صرف دنیا تک مرکوز ہے. وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ، کچھ ایسے بھی خوش نصیب ہیں جن کی سوچیں دنیا کی دیواروں کو چیرتے ہوئی آخرت تک، قبر تک، حساب تک، حشر تک، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے تک اور جنت تک ان کی سوچیں جاتی ہے. جیسے کہ محمد رسول اللہ کا ایک مشہور صحابی ہے حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ، رات کی خدمت میں معمور ہے. رات کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے ہوئے محمد رسول اللہ خوش ہوئے اس کی خدمت سے اور اس سے پوچھتے ہیں سل حاجتک، اے ربیعہ آپ کی کوئی ضرورت ہے تو مانگو، آپ کی کوئی ضرورت ہے تو مانگو. سل حاجتک، کوئی ضرورت ہے. حضرت ربیعہ کو بھی اللہ کے نبی نے موقع دیا نا، کچھ مانگو. وہ بھی نوجوان تھا ہم جیسے آج کے نوجوانوں کی طرح، اس کی بھی ضروریات تھے. وہ بھی کہہ سکتا تھا کہ اللہ کے نبی اس رات کے سناٹے میں آپ نے مجھے پیشکش کی ہے، مجھے موقع دیا ہے کچھ مانگنے کا، تو ایسا کر میرے لیے مدینے میں ایک اعلیٰ مارکیٹ اللہ سے منظور کراؤ. دعا کرتے تو اللہ کے نبی دعا کرتے منظور ہو جاتی. اللہ کے نبی مجھے ایک اچھے لوکیشن پہ گھر ملنا چاہیے مدینے میں، ایک باغ ملنا چاہیے، ایک اچھے خاندان میں میرا رشتہ ہونا چاہیے. اگر اللہ کے نبی دعا کرتے تو اللہ قبول فرماتے. لیکن اس نوجوان کی سوچ کیا تھی؟ فرمایا اے نبی آپ نے پیشکش کی، اس پیشکش پہ میں فائدہ اٹھاتا ہوں اور اللہ رب العالمین کے اس دو قسم کے لوگوں میں اپنے آپ کا اندراج ابناء الآخرہ میں کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت علی فرماتے ہیں نا کہ اس دنیا میں کچھ لوگ ابناء الدنیا ہے، کچھ لوگ ابناء الآخرہ ہے. تو فرمایا حضرت ربیعہ نے کہ اے اللہ کے نبی آپ کے اس پیشکش پر میں نوجوان آپ کے سامنے لبیک کرتے ہوئے اپنی ارادے کو ظاہر کرتا ہوں. اسألک مرافقتک فی الجنہ، مجھے جس طرح اس دنیا میں آپ کی خدمت میں معمور ہوں اسی طرح آخرت میں آپ کی رفاقت چاہیے. یہ سوچ تھی، یہ کیا تھی؟ سوچ تھی. اور یہی وجہ ہے سورہ بقرہ میں اللہ نے اسی دو گروہوں کا ذکر کیا ہے. فرمایا کچھ ایسے ہیں جو صرف دنیا مانگتے ہیں، ان کے لیے آخرت میں کوئی خلاق کوئی حصہ نہیں ہوگا. لیکن کچھ ایسے خوش نصیب ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارا رب ہمیں دنیا بھی اچھی عطا فرما، ہمیں آخرت بھی اچھی عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کے آگ سے ہی بچا لے. اور قرآن مجید سے اگر متفق ہونا چاہتے ہو، لذت حاصل کرنا چاہتے ہو تو ایک آسان سا نسخہ ہے، وہ اپنے ساتھ لے جائیے گا. قرآن مجید کی جو آیات کریمہ کا اختتام ہے نا، جو آیات کریمہ کا اختتام ہے، اس اختتام کو پوری آیات کریمہ پر واپس ریپلائی کرتے ہوئے سمجھنے کی کوشش کریں. اب ذرا اس آیات کریمہ کو دیکھیں، منہم من یقول ربنا آتنا، کچھ ایسے جو کہتے ہیں ہمارا رب ہمیں آخر دنیا بھی اچھی عطا فرما، آخرت بھی اچھی عطا فرما. آخر میں کیا کہا؟ وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کے آگ سے بچا. جب آخرت اچھی ہو ہی گئی تو پھر وقنا عذاب النار کا معنی کیا ہے؟ جب آخرت اچھی آپ نے مانگی لی، وقنا عذاب النار کا معنی کیا ہے؟
مقصد کیا ہے؟ بڑا مقصد ہے اس کا، کیونکہ کل قیامت کے دن کچھ لوگ جنت میں ایسے بھی جائیں گے جو اپنے عذابوں کا سزا پا کر جہنم کا وزٹ کر کے واپس نکلیں گے، اللہ ان کو مائے حیات سے دلا کر غسل دلوا کر ان کو دوبارہ جنت میں صحیح سالم بھیجیں گے۔ لیکن اے اللہ ہمیں ایسے جنت میں لے جا کہ ہمیں عذاب کا کوئی وزٹ، کوئی کوتک، کوئی ہوا تک ہی محفوظ ہو۔ ایسے وقینا عذاب کا مطلب ہے یہاں پر یہ ہے، کچھ تو ایسے ہیں نا جو جنت میں جائیں گے سزا پا کر، لیکن اللہ ہمیں بغیر سزا کے، بغیر عذاب کے جہنم سے بچا کر ہمیں آخرت میں اچھی عطا فرما۔ خلاصہ کلام یہ ہے، نبی کی سیرت سے ہمیں جو تربیت ملتا ہے، ساقی کوثر سے جو ہمیں تربیت ملتی ہے، وہ یہ کہ اللہ نے جو سوچ کا، جو فکر کا، جو ہمت کا ہر بندے میں ایک سسٹم رکھا ہے، صلاحیت رکھی ہے۔ اب مجھے اور آپ کو چاہیے کہ اپنے سوچوں کا، افکار کا، ہمتوں کا دائرہ کار وہ دنیا تک محدود نہ رکھے، بلکہ اس دنیا کی دیواروں کو چیرتے ہوئے اپنے ارادوں کو اونچی اڑان دے، اونچی اڑان دے۔ آخری ایک واقعہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تبوک کے جنگ کے بعد، جنگ تبوک کے بعد ایک ایسا پوائنٹ تھا جنگ تبوک اسلام کے ہسٹری میں کہ اس کے بعد اسلام کا بول بالا ہر طرف ہونے لگا جنگ تبوک کے بعد، کیونکہ وہاں سے رومی بھاگ گئے، رومی وہاں سے بھاگ گئے، اور یہ ایسا پوائنٹ تھا کہ اس کے بعد اسلام کے جھنڈے ہر جگہ پر گاڑے گئے۔ اس کے بعد کسی نے جرأت نہیں کی اسلام کے اوپر ہاتھ اٹھانے کی یا آوازیں کسنے کی۔ اس کے بعد جب صحابہ مدینہ کو لوٹے، انصار مہاجرین کے علاوہ جو انصار صحابہ تھے ان کی کور کمانڈر میٹنگ بیٹھ گئی، بڑے بڑے انصار صحابہ ایک حجرے میں بیٹھ گئے اور سب نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب چونکہ اسلام کا بول بالا ہر طرف ہوا اور جہاد کے دستے اسی طرح نہیں جا رہے جس طرح پہلے جاتے تھے، اب وہ اقدامی جہاد ہے، دفاعی پوزیشن سے ہم نکل چکے ہیں۔ اب اللہ کے نبی نے باضابطہ ایک فوج بنائی ہے، ان کے نام لکھتے تھے اور جن کی باتیات کی صرف ان کو بھیجا کرتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ اب ہم ذرا سکون کا سانس لینے کے پوزیشن میں آ گئے، تو کیوں نہ ہم اللہ کے نبی سے کل جا کر ایک درخواست کریں۔ ذرا سوچیں، میں نے کہا سوچ کی صلاحیت اللہ نے ہر کسی کو دی ہے۔ نبی کے سامنے جاتے ہیں کل محمد رسول اللہ کے سامنے، یہ کون کہتے ہیں؟ انصار کے بڑے بڑے سردار ایک خیمے میں یا ایک حجرے میں جمع ہے۔ فرمایا نبی کے پاس جاتے کہ اللہ کے نبی اب چونکہ اسلام سیٹل ہو گیا، مضبوط ہو گیا، قلعے ہمارے مضبوط ہو گئے، ہمارا دفاع مضبوط ہو گیا، اب آپ دعا کیجئے کہ ہمارے مدینے کی تجارتی نظام واپس اسی طرح لہلہا ہو گئے، ہمارے مدینے کے منڈیاں واپس آباد ہو، ہمارے مدینے کے باغات واپس کیا ہو جائے؟ آباد ہو جائے، کیونکہ جہادوں میں مصروف رہنے کی وجہ سے ہمارے کافی سارے تجارتی معاملات رک گئے تھے۔ اب یہ مطالبہ یا یہ ڈیمانڈ کوئی پوری نہیں ہے، اچھی ڈیمانڈ ہے نا، جب آپ خود معاش آپ کی مضبوط ہوگی تو باہر سے آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی، یہ مطالبہ اچھا تھا۔ لیکن ان انصار میں سے ایک نوجوان بیٹا تھا حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ، اس نے کہا یا عمی، جو موجود بڑے بڑے انصار سردار تھے ان میں سے ایک کو مخاطب کر کے کہا اے چچا جان اگر مجھے اجازت ہو تو میں ایک بات کروں، سوچ کو ذرا دیکھیں، سوچ کو۔ اس سردار نے سے کہا جی آپ بھی بات کریں۔ فرمایا تم جس شخصیت کے پاس جا رہے ہو اس کے برکات، اس کے خیرات، اس کے عظمت وہ تم انصاریوں سے کم از کم مخفی نہیں ہے۔ تم جا کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیاوی ساز و سامان، دنیاوی تجارتوں کے واپس مدینے کے باغات کی آبادی کے سوال کرو گے، یہ سوال کوئی برا نہیں ہے، لیکن جس شخصیت کے پاس جا رہے ہو یہ سوال اس کے شاید نشان نہیں ہے۔ ان سرداروں نے کہا، انصار نے کہا، صحابہ نے کہا نوجوان کہنا کیا چاہتے ہو، اپنی بات کر۔ فرمایا کہ یہ دنیا، اس نوجوان نے کہا دنیا تو ویسے بھی ہم نے دیکھ لی جتنے دیکھنے کی، آگے کسی کا نہیں پتا، 60 سال ہے 70 سال ہے، دنیا نے فانی ہو جانا ہے، دنیا نے فانی ہو جانا ہے۔ اس نوجوان کو پتا تھا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے اس
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت وہ صرف دنیا تک محدود نہیں، آخرت تک بھی محدود ہے۔ فرمایا نوجوان ہم کیا مانگے؟ اس نوجوان نے کہا کہ کل جا کر محمد رسول اللہ سے اپنے انصاریوں کے لیے بخشش کی دعا کر، آخرت میں بخشش کی دعا کریں، یہ مل گئی تو سب کچھ مل گیا۔ فجر کی نماز میں انصاری گئے، قربان جائے ساقی کوثر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبض شناس پیشانی پڑھنے والے انصار صحابہ کے پیشانیوں کو دیکھ کر مسکرا گئے، فرمایا لگتا ہے میرے پرانے انصار ساتھی کچھ مطالبہ لے کر آئے ہیں۔ سمجھ گئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی انصار بڑے صاف دل لوگ تھے۔ یہ علیحدہ موضوع ہے کہ انصار کتنے صاف دل لوگ تھے، دوگلا پن ان میں بالکل نہیں تھا، بے شمار مثالیں اس کے موجود ہیں۔ جو دل میں بات ہوتی وہ منہ پہ کرتے تھے، اس کے بے شمار مثالیں۔ ایک مثال صرف اشارہ کروں گا، حنین کے موقع پر جب اللہ کے نبی نے بڑے بڑے مکے کے سرداروں کو غنیمتوں سے نوازا تو انصار کے کچھ لوگوں نے بات کی کہ دیکھو نا اس بندے کو اپنے پنڈ کی محبت غیر لے گئی ہے۔ اس طرح کی صحیح بخاری کے الفاظ ہے باقاعدہ کہ ابھی تک ہمارے تلواروں سے ان مکے والوں کے خون ٹپک رہے ہیں، اور اس محمد رسول اللہ نے اپنے دیہات والوں کو، اپنے گاؤں والوں کو نوازنا شروع کیا۔ یہ بات محمد رسول اللہ تک پہنچ گئی۔ اللہ کے نبی نے پوچھا انصاریوں تم نے یہ بات کی ہے؟ تو انہوں نے یہ نہیں کہا نہیں کہ ہم نے نہیں کی، فرمایا ہاں کی ہے ہم نے بات، اتنے صاف دل لوگ تھے، لیکن کیوں کیے وہ مقصد کچھ اور تھا، اس کے طرف میں نہیں جاتا۔ یہاں پر بھی محمد رسول اللہ کے سامنے جب یہ آئے، اللہ کے نبی نے کہا لگتا ہے میرے انصار کچھ مطالبہ لے کر آئے ہیں۔ فرمایا ہاں اللہ کے نبی، رات کو ہم سارے انصار بیٹھے تھے، ہم نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم نبی کے پاس جاتے ہیں اور واپس مدینے کے منڈیوں کو آباد کرنے کی، مدینے کے باغات اور تجارتوں کو آباد کرنے کی درخواست کریں گے، آپ دعا کریں گے ہماری منڈیاں واپس آباد ہو جائے گی۔ لیکن پھر اس نوجوان نے ہمیں ایک مشورہ دیا کہ نبی سے یہ نہ مانگو بلکہ یہ مانگو کہ انصار کو کل قیامت کے لیے بخشش نصیب ہو۔ محمد رسول اللہ نے اس انصار کی سوچ کو دیکھ کر ایک دعا کی، اور اس دعا نے اس انصاری اس چھوٹے نوجوان صحابی کی سوچ نے انصار کے 3 نسلوں کی بخشش کی پروانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے منظور کرایا۔ اللہ کے نبی نے اسی وقت ہاتھ کھڑے کیے، فرمایا اللہم اغفر للانصار، اے اللہ انصار کو بخش دو، واغفر لابناء الانصار، اے اللہ انصار کے بیٹوں کو بخش دو، واغفر لابناء ابناء الانصار، اے اللہ انصار کے بیٹوں کو بخش دو۔ 3 نسلیں ایک اعلیٰ سوچ رکھنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے ان کے لیے بخشش کا پروانہ جاری کر دیا۔ یہ ہمارے لیے درس ہے، محمد رسول اللہ کی سیرت میں تربیت ہے کہ اپنی سوچوں کو اعلیٰ رکھو، اونچا رکھو، بلند رکھو، سطحی، گھٹیا، فانی اور اس دنیا تک مرکوز نہ رکھو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں سوچنے سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک